رہنمائے زندگی حصہ چھٹا نمبر 48 سماجی زندگی میں بگاڑ پیدا ہونے کی کیا وجہ ہے؟ سماج میں ظلم و استحصال کا سبب طبقات کا وجود نہیں بلکہ عدل و قسط سے انحراف اور انسانی فطرت کے منفی پہلو یعنی جاہ و مال کی اندھی خواہش اور جذبہ خود گردی کا حد سے بڑھ جانا ہے۔ نمبر 49 فطرت انسانی کے تعلق سے بہت ہی اہم علمی اور عملی معلومات۔ انسان کے افکار و نظریات کے متعلق تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ وقت و حالات کے بدلنے کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے یا ان کو تبدیل ہو جانا چاہیے، لیکن خالق کے کائنات کے عطا کردہ نظام حیات اور اس کے اصول و قواعد وقت اور ماحول کے تغیر و تبدل سے محفوظ ہوتے ہیں۔ انسان جو نظام بھی وضع کرے گا وہ لازماً محدود وقت اور ایک مخصوص سماج کے لیے موزوں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا ذہن اپنے مادی ماحول کا اسیر ہوتا ہے۔ جیسے کچھ مادی حالات اور سماجی ضروریات ہوتی ہیں انہی کے مطابق وہ اپنا سماجی نظام بناتا ہے۔ حالات اور ضروریات کے بدلتے ہی وہ نظام بھی ازکار رفتہ ہو جاتا ہے، لیکن خالق کائنات کو روز اول سے معلوم ہے کہ تاریخ انسانی سے مختلف ادوار میں کس طرح کے مادی حالات ہوں گے اور انسان کو کس نوع کی مادی اور روحانی ضرورتیں پیش آئیں گی۔ ظاہر ہے کہ اگر خالق کائنات ہر دور کے مادی حالات کے لحاظ سے نظام زندگی کا مکمل نقشہ بنا دیتا تو یہ اپنی تفصیلات اور تصریحات کی وجہ سے ایک طویل دفتر ہوتا اور انسان کے بس میں نہ ہوتا کہ وہ ہر دور کے حالات پر ان کو ٹھیک ڈھنگ کے مطابق کر کے مفید نتائج برآمد کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کتاب قرآن مجید میں سب سے رہنما اصول دے دیے ہیں، جن کی روشنی میں ہر دور کے سماجی اور سیاسی حالات اور مادی اور روحانی ضرورتوں کے مطابق نظام زندگی وضع کیا جا سکتا ہے۔ اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ انسانی تاریخ کے ہر دور میں سماجی زندگی یعنی اس کے مادی حالات اور اس کی سیاسی اور معاشی ادارت کے ظاہری شکل و صورت بدلتے رہے ہیں، لیکن تغیر و تبدل کے اس ہنگامے میں جو چیز ہمیشہ قائم و ثابت و قائم رہی ہے وہ انسانی فطرت ہے۔ علم انسانی فطرت اپنا ایک وجود رکھتا ہے اور ہمارا تجربہ و مشاہدہ اور پوری انسانی تاریخ اس کے وجود کی شہادت دیتی ہے۔ جس طرح فطرت کائنات میں اجداد موجود ہیں اور یہی اجداد اس کے ارتقاء عمل میں معاونت کرتی ہے اور معاشی فلسفے کی بنیاد ہی اصول استعداد پر قائم ہے، ٹھیک اسی طرح انسانی فطرت بھی اجداد رکھتی ہے۔ اگر انسانی فطرت میں اجداد نہ ہوتی تو سماجی ارتقاء عمل رک جاتا اور انسانی زندگی ایک بے آب و رنگ وجود میں تبدیل ہو جاتی۔ انسانی فطرت کی ان اجداد یا دوسرے لفظوں میں اس کے مثبت اور منفی پہلو کو جو چیز ظاہر کرتی ہے وہ خارجی یا مادی ماحول ہے۔ جس قسم کا ماحول ہوگا اس کے مطابق انسانی فطرت کا ظہور ہوگا۔ اگر ماحول اس کی فطرت کے منفی پہلو کے لیے سازگار ہے تو بھی منفی پہلو ظاہر ہوگا، اور اگر ماحول مثبت پہلو کے لیے موزوں ہے تو اس کا مثبت پہلو نمایاں ہوگا۔ مثلاً غم کے ماحول میں
اس پر غم کی کیفیت طاری ہوں گی، اور خوشی کے ماحول میں اس پر خوشی کی کیفیت کا غلبہ ہوگا۔ یہ ناممکن ہے کہ غم کے ماحول میں اس پر کیفیت مسرت طاری ہو جائے اور خوشی کے ماحول میں اس پر غم کی تاریکیاں مسلط ہو جائے۔ انسانی فطرت کے مثبت اور منفی پہلو کا ظہور قانون فطرت سے بڑی مطابقت رکھتا ہے۔ جس طرح انسانی فطرت میں محبت بھی ہے تو عداوت بھی ہے، خوشی ہے تو غمی بھی ہے، اور عدل ہے تو ناانصافی بھی ہے، اور حرص ہے تو ایثار بھی ہے، اور اطاعت ہے تو بغاوت بھی ہے، اور ہمدردی ہے تو ظلم و شقاوت بھی ہے، اور عیش کوشی ہے تو ضبط نفسی بھی ہے، اور زر پرستی ہے تو زہد و قناعت بھی ہے، اور شجاعت ہے تو بزدلی بھی ہے، اور تحمل ہے تو بے صبری بھی ہے۔ پانی اپنی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے یک رنگ معلوم ہوتا ہے، لیکن کیا وہ فی الواقع ایک رنگ ہے؟ نہیں، بلکہ فطرت کا عام اختلاف یہاں بھی موجود ہے۔ آپ پانی کو گرم کریں تو نقطۂ جوش تک پہنچ کر بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی فطرت کا ایک رخ ہے۔ اسی پانی کو اگر آپ ٹھنڈا کریں تو نقطۂ انجماد پر پہنچ کر وہ برف میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی فطرت کا دوسرا رخ ہے۔ پانی کی فطرت کے یہ دو متضاد مظاہر عام حالات میں معلوم نہیں ہوتے، لیکن جب ان کے مناسب حال ماحول مل جاتا ہے تو وہ اپنی فطرت کو ظاہر کیے بغیر نہیں رہتے۔ ٹھیک یہی حالت انسانی فطرت کی ہے۔ وہ عام حالت میں بظاہر ناقابل مشاہدہ ہے، لیکن اپنے حسب حال ماحول پاتے ہی اس کا متعلقہ پہلو ظاہر ہونے لگتا ہے۔ جس طرح فطرت کے تمام واقعات باہم رابط رکھتے ہیں اور ایک کا وجود دوسرے پر منحصر ہے، اسی طرح انسانی فطرت کے مختلف الواح عناصر باہم گرد و گہرا رابطہ رکھتے ہیں، اور ایک کے بغیر دوسرے کا وجود محال ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسانی فطرت میں محبت کا عنصر ہے تو عداوت کا مادہ بھی موجود ہے۔ انسانی فطرت کے ان متضاد عناصر ترکیبی پر غور کریں اور مجھے بتائیں کہ تاریخ کا کون سا دور ہے اور کون سا انسانی سماج ایسا گزرا ہے جس میں انسانی فطرت کے ان متضاد عناصر نے ظہور نہ کیا ہے، اور اسی ترتیب سے ظہور نہیں کیا ہے جس ترتیب سے وہ انسان کی فطرت میں وضعیت کیے گئے ہیں۔ مستقبل میں تعمیر ہونے والے کسی سماج میں انسانی فطرت کے ان عناصر ترکیبی میں تغیر ہو سکتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کے اندر سے ان متضاد عناصر کو نکال دیا جائے؟ کیا ہم کوئی ایسا سماج بنا سکتے ہیں جس میں انسان صرف محبت کرے، نفرت، غصہ اور عداوت کا مظہر نہ ہو، اطاعت کا ظہور ہو مگر بغاوت کا شرارہ بلند نہ ہو، عدل و انصاف کا ہونا، ناانصافی کا ظہور نہ ہونا، اس پر صرف خوشی کی کیفیت طاری ہو، غم نہ اس پر گزرنا ہو؟ اعلیٰ ھذا القیاس۔ اگر یہ ممکن نہیں اور یقیناً ممکن نہیں تو پھر آپ تسلیم کریں کہ انسانی فطرت تغیرات سے آزاد ہے۔ وہ جیسی کچھ ماضی میں رہی ہے ویسے ہی حال میں ہے، اور مستقبل میں بھی اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ سماجی حالات کا اس پر جو کچھ اثر پڑتا ہے وہ صرف جس قسم کے سماجی حالات ہوں گے اس کے مناسبت سے اس کی فطرت کے متضاد پہلوؤں میں سے کوئی ایک پہلو کا ظہور ہوگا۔ اگر مثبت ظاہر ہوگا تو منفی دبا رہے گا، اور اگر منفی ظاہر ہوگا تو مثبت مغلوب ہوگا۔ ماحول کے مطابق انسانی فطرت کے اظہار کو میں ایک مثال واضح کرتا ہوں۔ آج کل عریانیت، بے حیائی اور بے غیرتی کے مناظر ہر طرف
بچشم سر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان بے حیا سوچ مناظر کو دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ انسانی فطرت بس بے حیائی کا مادہ موجود ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جس قسم کا مادی ماحول اور سماجی حالات ہے وہ انسانی فطرت کے منفی پہلو کے لیے سازگار ہے، اس لیے ان کا منفی پہلو نمایاں ہو کر سامنے آ گیا ہے۔ اس وقت تو اس کا مثبت پہلو عفت و حیا مغلوب حالت میں ہے اور اپنی مناسب حال ماحول کا منتظر ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ سماجی ماحول اور مادی حالات انسانی فطرت اور اس کے مختلف نوع جذبات کے خالق نہیں، بلکہ وہ مادی ماحول سے الگ اپنا ایک وجود رکھتے ہیں اور اس کے متنوع جذبات و احساسات اس کی فطرت میں اسی طرح جاگزی ہیں جیسے بھوک اور پیاس کا احساس اس میں موجود ہے۔ ماحول اور انسانی فطرت میں وہی تعلق ہے جو بیج اور اس کے ماحول میں ہوتا ہے۔ ماحول جو کچھ کرتا ہے وہ بس یہ کہ بیج کے اندر جو چیزیں بالقوہ موجود ہیں ان کو فصل کر دے۔ آج تک یہ حادثہ نہیں ہے پیش آیا کہ زمین میں جو کا دانہ ڈالا گیا ہو لیکن اس سے گیہوں کا پودا اگا دیا ہو۔ ہمیشہ جو کے بیج سے جو ہی کا پودا اپنی صورت نوعیہ کے مطابق اگتا ہے۔ انسانی فطرت کے اس ناقابل تغیر خصوصیات کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ اس سے مطابقت رکھنے والے اصول و نظریات کی بنیاد پر بھی جو نظام وضع کیا جائے اس کا بنیادی ڈھانچہ وقت اور حالات کے بدلنے کے باوجود ناقابل تغیر ہوگا۔ اسلامی نظام حیات اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ صدیاں گزر گئی لیکن جن اصولوں پر اس نظام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ آج بھی اپنی جگہ قائم ہے اور ہمیشہ اس طرح قائم رہیں گی، اس لیے کہ یہ اصول انسانی فطرت سے مکمل طور پر مطابقت رکھتے ہیں۔